ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عصمت النساء کشور، گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز حسینی علم کی اردو لیکچرر۔ آج میں آپ کو ہماری انٹرمیڈیٹ سال دوم کی نصابی کتاب معیار ادب اردو سے حصہ نثر میں سے مضمون 4 نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے کی رواداری کی تدریس و تفہیم کروں گی۔ اس مضمون کو لکھنے والی مصنفہ ہیں ڈاکٹر شیلا راج۔ آئیے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر شیلا راج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر شیلا راج کا تعلق گردھاری راجہ پرشاد باقی عرف بنسی راجہ کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد راجہ پرتھوی راج محکمہ زراعت آندھرا پردیش کے ناظم تھے اور ڈائریکٹر ایگریکلچر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام سمترا دیوی تھا۔ یہ 9 جنوری 1940 عیسوی کو حیدرآباد کے محلے حسینی علم میں پیدا ہوئیں۔ آبائی وطن حیدرآباد ہے۔ ابتدائی تعلیم حیدرپورہ ہائی اسکول حیدرباغ میں حاصل کی اور 1957 عیسوی میں میٹرک کامیاب کیا۔ پھر کوٹھی وومنس کالج سے PUC اور گریجویشن کیا۔ 1964 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی سے MA اردو کیا۔ تاریخ میں بھی ماسٹر ڈگری رکھتی ہیں۔ حیدرآباد کی سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی کی تاریخ 1869 عیسوی تا 1911 عیسوی کے عنوان سے تحقیقی مقالہ پیش کر کے 1982 عیسوی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1964 عیسوی میں ان کا تقرر بحیثیت اردو لیکچرر محبوبیہ جونیئر کالج ایبٹس پر عمل میں آیا۔ ڈاکٹر شیلا راج اپنے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے مورخ ہیں اور سلطنت آصفیہ سے جذباتی وابستگی رکھتی ہیں۔ آصف جاہی حکمرانوں کی مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے واقعات کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور لکھا۔ آصف جاہی دور حکومت کے سماجی، معاشی اور تہذیبی انتظامات پر ان کی تحریریں وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف شاہان آصفیہ کی رواداری ہندو مسلم روایت کو اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے انعام اول سے نوازا تھا۔ 1981 عیسوی میں ڈاکٹر شریمتی پریملا ٹھاکر ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں دوران طالب علمی انہوں نے اردو میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا مضمون مرزا غالب کے عنوان سے 17 جولائی 1966 عیسوی کو روزنامہ سیاست حیدرآباد میں شائع ہوا تھا۔ انہیں اردو کے علاوہ فارسی، انگریزی، تیلگو اور ہندی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی کل 8 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں 3 تراجم، 2 مرتبہ کتابیں اور 3 تصانیف شامل ہیں۔ توشہ عاقبت، شاہی شادی، ایک عہد کی کہانی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے دیوان محبوب اور دیوان عالی کو بھی مرتب کیا تھا۔ 17 جولائی 2008 عیسوی کو ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ تو بچوں، یہ تھا اس مضمون کی مصنفہ ڈاکٹر شیلا راج کا تعارف۔ ڈاکٹر شیلا راج جملہ 8 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور شاعری کے 2 دیوان کی مرتبہ بھی ہیں۔ آپ نے 2 ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ آئیے اب ہم اصل مضمون کی تفہیم و تدریس شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شیلا راج کی ایک مشہور تصنیف ہے شاہان آصفیہ کی رواداری ہندو مسلم روایت۔ اس تصنیف میں سے ہمارا یہ مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے کی رواداری لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیلا راج لکھتی ہیں کہ 1724 عیسوی میں نظام الملک آصف جاہ اول نے دکن میں اپنی خود مختار مملکت
قائم کی۔ آپ اعلیٰ درجے کے سپہ سالار اور مدبر انسان تھے۔ آپ کے مفادات ملک سے وابستہ تھے۔ ملک کے مفاد کے آگے اپنے اور پرائے میں آپ نے فرق نہیں کیا۔ 1763 عیسوی میں میر نظام علی خان آصف جاہ ثانی نے امور سلطنت کی باگڈور سنبھالی اور اپنی خوش تدبیری سے دولت آصفیہ کو زوال سے بچایا، مزید استحکام بخشا اور اس کے وجود کو برقرار رکھا۔ آپ کے جانشین سکندر جاہ ثالث اور ناصر الدولہ آصف جاہ رابع کے عہد حکومت میں ریاست کے معاملات میں انگریزی رسوخ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے سلطنت کے نظم و نسق میں بیجا مداخلت شروع کر دی تھی۔ افضل الدولہ آصف جاہ خامس اور میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس کا دور ایک اہم دور تھا۔ اس دور میں کئی اصلاحات ہوئیں۔ میر محبوب علی خان کے دور کے اختتام تک ملک نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی۔ بلا شبہ میر محبوب علی خان کا دور ایک تغیراتی دور تھا جو جدیدیت کی طرف گامزن تھا۔ 1911 سے عہد عثمانی کی شروعات ہوئی۔ میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع کی فطرت میں صداقت تھی۔ آپ کو ظاہری اور نمائشی چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ آپ نہایت سیدھی سادھی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہندوستان کی بڑی ریاست کے فرمانروا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ فضول خرچی پسند نہ تھی۔ آپ نے اعلیٰ طبقے میں معمولی موقعوں پر پانی کی طرح پیسہ بہانے کی عادت اور فضول خرچی کے انسداد کی جانب توجہ فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی فرمان صادر نہیں فرمایا، بلکہ خود مابدولت نے ہی فضول خرچی سے احتراز کر کے لوگوں کے آگے مثال قائم کی۔ کئی ایسی قابل اعتراض اور ناشائستہ سرگرمیاں جیسے دعوتیں، ناچ اور موسیقی کی محفلیں جو اعلیٰ عہدیداروں کے دوروں کے دوران اہتمام کی جاتی تھیں، انہیں بند کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ نافرمانی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کی۔ آصف جاہ سابع کے یہاں دیگر مہاراجا ہند کی طرح ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ نہ لباس شاہانہ تھا، نہ جواہرات پہنتے تھے۔ لباس اوسط درجے کا تھا۔ آپ کفایت شعار تھے اور یہ کفایت شعاری صرف آپ کی ہی ذات تک محدود تھی۔ اپنی کفایت شعاری کے باعث لوگوں کی نظروں میں کنجوس اور بخیل سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے معتمد پیشی سے موسم سرما میں ایک کمبل خرید کر لانے کے لیے کہا، کیونکہ آپ کا کمبل بوسیدہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ کمبل کی قیمت 15 روپے سے زائد نہ ہو۔ یہ جان کر کہ بازار میں کمبل کی قیمت 18 روپے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسم سرما تو اسی کمبل میں گزر جائے گا، آئندہ سال دیکھا جائے گا۔ اس گفتگو کے چند لمحوں بعد ہی امام جامع مسجد دہلی باریاب ہوئے اور جامع مسجد دہلی کے صحن کے چوتھائی حصے کی تعمیر کے لیے تعاون کی درخواست کی، جس کا تخمینہ 4 لاکھ روپے تھا۔ امام کی بات سن کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چوتھائی حصے کی تعمیر کرانا ایسا ہی ہوگا جیسے کم خواب میں کھدر کا پیوند لگانا۔ چنانچہ آپ نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ خزانہ شاہی سے صحن مسجد کا پورا فرش از نو تعمیر کرنے کے لیے 16 لاکھ روپے ادا کر دیے جائیں۔ اپنی ذات کے لیے آپ کو 18 روپے کا خرچ بھی گوارا نہ تھا، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے تھیلیوں کے منہ کھول دیے۔ یہ تھے وہ تاجدار دکن
جنہوں نے ایسی مثال قائم کی جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی زندہ ہے۔ کسی بادشاہ کا عوام کے دلوں پر حکومت کرنا اور رواداری جتانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ بڑی قابل قدر اور وسیع معلومات کی شخصیت ہوگی، بلکہ اس شخصیت کا نیک، مستحکم اور عدیم المثال عمل ہے جو لوگوں کے دلوں کی گہرائی کو چھو لیتا ہے اور جس کا نقش دیرپا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی رعایا کا ہر طبقہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایسے ذی جاہ بادشاہ سے بے حد خوش رہے گا۔ آصف جاہی سلطنت کی یکجہتی، عوام دوستی اور رواداری حیدرآباد کی امتیازی خصوصیت رہی ہے، لیکن اپنے دور میں میر عثمان علی خان نے غیر مسلموں سے رواداری کی ایسی مثال قائم کی جو اپنی نظیر آپ تھی۔ آپ نے مسجدوں، چرچوں، مندروں، گردواروں، عاشور خانوں اور درگاہوں کی نگہداشت کے لیے عطیے جاری کیے۔ آپ نے علماء، سجادہ نشین، پنڈتوں اور پجاریوں کی سرپرستی کی۔ میر عثمان علی خان نے مندروں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ مندروں میں روزانہ ہونے والی اور خاص موقعوں پر ہونے والی پوجاؤں کے لیے عطیے دیے۔ جن مندروں کو سالانہ معاش مقرر تھی، ان میں قابل ذکر مندر گولی پورہ، اومکار مندر، مندر بالاجی مادنا پیٹ، مندر شنکر باغ اور مندر گوناتھ تھے۔ بھدراچلم اور تروپتی کے مشہور بالاجی مندر کے لیے سالانہ معاش مقرر تھی۔ سیتارام باغ کی نگہداشت کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس مندر کے پجاری کی وفات کے بعد پسماندگان کی پرورش کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان کے حکم کے مطابق 8 مارچ 1915 میں سوامی پرتھوانی بانکرمٹ کا کانچی کو 500 روپیہ رخصتانہ اور خلعت میں 2 شالہ دینے کی منظوری دی گئی۔ ان کے علاوہ اننت گری بالاجی مندر ناندیڑ، رینوکا دیوی مندر ضلع عادل آباد، بیکھنٹ مندر ناندیڑ، دیورمالا رام وغیرہ کی نگہداشت کے لیے بھی معاش جاری کی گئی۔ 1935 میں ریاست اندور کی نمائندگی پر گرنیشور مندر کی نگہداشت کے لیے بذریعہ فرمان حکم صادر کیا گیا۔ اسی طرح کاکتیہ دور سے تعلق رکھنے والے آثار یعنی ہنم کنڈا کے 1000 ستون کی مرمت کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمان نکال کر ضروری بندوبست کی ہدایت کی۔ میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں ہندو مندروں کے لیے 97,000 روپے کی مدد معاش اور 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی جاگیریں عطا فرمائی گئیں۔ حکومت نظام کی جانب سے مندروں کو دی جانے والی گرانٹس اور جاگیروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان ریسرچ اسکالرز کے لیے آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز میں اس موضوع پر ریسرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آرکیول ریکارڈ موجود ہیں۔ وویکا جی کے ریسٹوراں کے سامنے نواب افسر جنگ کمانڈر اعظم افواج حیدرآباد نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، جس کے قریب ایک چھوٹا سا دیول واقع تھا۔ جب میر عثمان علی خان کے علم میں اس تعمیر کی بات لائی گئی تو آپ نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً احکام جاری کیے اور مسجد کی تعمیر بند کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مملکت نظام میں مسلمان ملازمین کو فریضہ حج ادا کرنے اور مقدس مقامات جیسے مکہ مدینہ، کربلا، نجف، بغداد، بیت المقدس کی زیارت کے لیے 6 ماہ کی رخصت خاص مائع تنخواہ پیشگی حاصل کرنے کی سہولت حاصل تھی۔ یہی سہولت عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تھی، لیکن ہندو ملازمین کو ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ یہ معاملہ اس وقت باب حکومت میں زیر بحث رہا جب رام سروپ ٹنڈن نامی ایک سرکاری ملازم نے مقدس مقامات کی یاترا کے لیے 6 ماہ کی رخصت خاص اور پیشگی تنخواہ کی عرضی دی۔ اس معاملے کی اطلاع ہونے پر
آصف جاہ صابے نے کونسل کی رائے مانگی اور ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے آپ نے ضابطۂ ملازمت میں فوراً ترمیم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ 29 جولائی 1934 عیسوی میں ہندوؤں کو بھی یہی سہولت فراہم کرنے کے لیے حزب الحکم اعلیٰ حضرت فرمان مبارک اجرا ہوا۔ آصف جاہ صابے نے نہ صرف ایک بے مثال ترمیم کی بلکہ ہندو ملازمین کو بھی یہ سہولت فراہم کر کے اپنی مذہبی رواداری کی عمدہ مثال قائم کی۔ آصف جاہ صابے نے قدیم روایت کو قائم رکھتے ہوئے سکھوں کے ساتھ بھی روادارانہ سلوک رکھا۔ سکھوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص انتظام تھا۔ ان کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ اگر کوئی سکھ لاولد مر جاتا تو پنجاب میں ان کے اعزاء و اقربا میں سے اس کا جائز وارث یا قریب ترین رشتہ دار تلاش کیا جاتا تھا اور متوفی سکھ کی جگہ اس کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اگر وہ وارث یا رشتہ دار نابالغ ہوتا تو ایسی صورت میں سن بلوغت تک متوفی کی نصف تنخواہ بطور وظیفہ اسے ملتی تھی۔ بالغ ہونے پر متوفی کی جگہ پر مقرر کیا جاتا تھا۔ حکومت نظام میں بڑی تعداد میں سکھوں کو پولیس اور باڈی گارڈ کے طور پر ملازمت دی گئی تھی۔ ہندوستان میں قدیم زمانے ہی سے دیوداسیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ عموماً ہندو لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں مندروں کی نذر کیا جاتا تھا۔ یہ لڑکیاں عمر بھر کنواری رہتی تھیں اور جبراً مندروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ عثمان علی خاں کے دور حکومت میں یہ رسم قانوناً موقوف کی گئی۔ اس طرح ان لڑکیوں کو مندروں کی گرفت سے آزاد کرایا گیا۔ ان اشخاص کو جو لڑکیوں کو جبراً دیوداسی بننے پر مجبور کرتے تھے انہیں 2 سے 10 سال کی قید اور جرمانہ عائد کرنے کی سزا تجویز کی گئی۔ ریاست حیدرآباد میں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ یہاں ساہوکار، تاجر پیشہ اور جاگیرداروں کی بڑی تعداد تھی، جس کا فائدہ زیادہ تر ہندوؤں کو پہنچتا تھا، کیونکہ بڑی تعداد میں ہندو کاشتکار تجارت اور اعلیٰ عہدوں سے جڑے تھے۔ میر عثمان علی خاں روادار ہونے کے ساتھ ایک درد مند دل کے مالک تھے۔ انہیں انسان ہی نہیں حیوانوں کی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ کنگ کوٹھی کے ملازمین میں سے آپ کا سلوک بہت مشفقانہ تھا۔ محل مبارک کے کسی نوکر کے بیمار ہونے پر اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس کی دوا پرہیز کی فکر کرتے اور علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ کو کسی ملازم کا بھوکا رہنا پسند نہ تھا۔ جانوروں کے زخمی ہونے کی صورت میں بھی آپ ویسے ہی فکر مند رہتے تھے۔ رعایا کی خوشی، ان کی شادی بیاہ کی تقاریب اور مذہبی تقاریب میں کھلے دل سے شریک ہوتے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے، میت کے ساتھ چند قدم چلتے تھے۔ انسانی ہمدردی آصف جاہ صابے کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا۔ ایک دفعہ کسی کی مزاج پرسی کے لیے دواخانہ عثمانیہ تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے ایک ایسے غریب آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں پیر کھو چکا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چمڑا باندھ کر زمین پر گھستے ہوئے جا رہا تھا۔ اس غریب آدمی کی حالت دیکھ کر آپ اتنے متاثر ہوئے کہ راستے ہی سے کنگ کوٹھی واپس ہو گئے اور اپنے مشیروں سے مشورے کے بعد پنجا گٹا میں اراضی خرید کر 30 لاکھ روپے کی لاگت سے نظام آرتھوپیڈک ہاسپٹل قائم کیا، جہاں مصنوعی اعضاء بنانے اور غریبوں کا مفت علاج کرنے کی سہولتیں دی گئیں۔ میر عثمان علی خاں نے ایک اچھے کار ثواب کے لیے پیسہ خرچ کیا، لیکن آپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آپ نے تاحیات اپنی رعایا اور ملک کی خدمت کے جذبے سے جو ہاسپٹل قائم کیا تھا
وہ اب ایک محض تجارتی ہاسپٹل ہو کر رہ گیا ہے۔ میر عثمان علی خان ہندو مسلم بھائی چارے کے علمبردار تھے۔ غیر مسلموں کو آپ نے یقین دلایا کہ جہاں تک ان کے معاملات کا تعلق ہے ان کے ساتھ وہی روادارانہ سلوک ہوگا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ جس طرح ان کے دل میں مذہبی پیشواؤں کی عزت و قدر ہے، اسی طرح دوسرے مذاہب کے مذہبی مقتدا ان کی نظروں میں عزت کے مستحق ہیں، کیونکہ حکومت نظام مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور رسومات کا برابر احترام کرتی ہے۔ بحیثیت فرمانروا وہ صلاح کل کی پالیسی پر عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے زیر سایہ مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور ہر مذہب کے معبد کی نگہداشت ان کی آئین سلطنت کا ایک زمانے سے وتیرہ رہا ہے۔ نہ صرف آپ کے آبا و اجداد بلکہ خود ماں بدولت کا شعار رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھا جائے۔ اس مشرف پر آپ کے بزرگوں کو ہی نہیں، آپ کو بھی ناز تھا۔ اپنی بے مثل رواداری سے آصف صابر نے ہر قوم و فرقے کی مدد کی تاکہ کوئی آپ کی نوازشوں اور عنایات سے محروم نہ ہونے پائے۔ میر عثمان علی خان نظام ہفتم کے دور حکومت میں ریاست حیدرآباد نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی، لیکن تعلیم سے آپ کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے آپ نے اس جانب زیادہ توجہ فرمائی۔ آپ کے دور حکومت میں متعدد اسکول اور کالجز کھولے گئے۔ پرائمری تعلیم کی طرف توجہ دے کر معیار تعلیم کو بڑھایا گیا۔ آپ کے دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہے، جس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا، کیونکہ حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو دوسری یونیورسٹیوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ میر محبوب علی خان آصف سادس کے دور حکومت میں مسٹر بلنٹ کی تحریک پر یونیورسٹی کے قیام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، لیکن تعلیمی معیار کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ آصف جاہ صابر کی تعلیمی دلچسپی صرف اپنی ریاست تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے بیرون ریاست کئی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو فراخ دلانہ امداد دے کر اپنی رواداری اور وسیع النظری کا ثبوت دیا، جن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، شانتی نکیتن، بنارس ہندو یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور، آندھرا یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، بھنڈارکر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پونا اور سر سی وی رامن کی انڈین اکیڈمی آف سائنس بنگلور قابل ذکر ہیں۔ حیدرآباد سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اس یونیورسٹی کی توسیع اور دیگر کاموں کے لیے خاطر خواہ امداد دی گئی۔ شانتی نکیتن کو 1927 عیسوی میں رابندر ناتھ ٹیگور کی درخواست پر 2 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا، جہاں اس فیاضانہ عطیے سے فارسی زبان کی کرسی قائم کی گئی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی اور انجمن حمایت اسلام کو حضور نظام نے 30,000 روپے کی منظوری صادر فرمائی۔ آپ دونوں اداروں میں امتیاز برت کر بلا وجہ لوگوں کو اعتراض کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ ارباب حکومت نے بنارس ہندو یونیورسٹی کو 30,000 روپے اور انجمن حمایت اسلام کو 25,000 روپے دینے کی سفارش کی تھی۔ اسلامیہ کالج پشاور کو 1 لاکھ روپے کلدار کے علاوہ 3.5% والے 50,000 روپے مالیت کے پرائمری نوٹ بھی دیے گئے تھے۔ اس عطیے کے ساتھ یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ اس امداد کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ اور یگانگت پر خرچ کیا جائے۔ بھنڈارکر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پونا کو نہ صرف گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے 10,000 روپے کا عطیہ دیا گیا
بلکہ ہندوؤں کی مقدس کتاب مہا بھارت کی اشاعت کے لیے بھی گراں قدر عطیہ دیا گیا۔ سر سی وی رام نے بھی اپنی انڈین اکیڈمی آف سائنس بنگلور کے لیے عطیہ دینے کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ایک فرمان کے ذریعے کونسل کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے 2000 روپیہ کلدار سالانہ چندہ کا حکم دیا۔ اس سے قطع نظر ہندو اور مسلمان عالموں، دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کی قدردانی و سرپرستی کی۔ انہیں وظائف جاری کیے جن میں شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر، سلیمان ندوی، عبدالماجد دریابادی وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے نامور ادیب بھی آپ کی ریاست سے جڑے تھے جنہیں کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی امداد دی گئی۔ آصف جائی دور حکومت کی امتیازی خصوصیت اس کی روایتی رواداری اور وسیع نظری تھی، جس کا مظاہرہ ان کی رعایا، غربا پروری، مساوات اور ہم آہنگی کی حکمت عملی میں صاف جھلکتا ہے۔ 1933 عیسوی میں ایک فرمان جاری کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان نے فرمایا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مذہب یا قوم کے جذبات کو اپنی تنگ نظری سے ٹھیس پہنچاؤں یا اپنے مذہب میں اتنا غرق ہو جاؤں کہ میں متعصب سمجھا جاؤں۔ میری اور میرے آبا و اجداد کی ہمیشہ یہ حکمت عملی رہی ہے کہ نہ صرف دنیا کے تمام مذاہب کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے ایک سمجھوں، بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی اور مساوات کے ساتھ پیش آؤں، ویسے ہی جیسے دودھ میں شکر۔ آخر میں ذکرہ بالا حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب ایک نیک دل، ہمدرد، فیاض، غربا پرور، فریض، مدبر اور روادار انسان تھے۔ آپ کی ریاست حیدرآباد کی ایک بے مثال تہذیب تھی، ایک کلچر تھا اور اس کا اپنا ایک نظم مملکت۔ آپ کی سلطنت میں ہندو بھی تھے، سکھ، عیسائی، پارسی اور مسلمان بھی تھے، اور یہ سب شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ نہ کبھی ہندو مسلم فساد ہوا، نہ کبھی خون کی ندیاں بہیں، نہ کبھی یہاں تعصب کو بڑھاوا دیا گیا۔ تمام رعایا آصف جاہ صاحب کی رواداری کا دم بھرتی تھی۔ خود آصف جاہ صاحب مساوات اور یکجہتی میں یقین رکھتے تھے اور سب کے ساتھ آپ کا یکساں سلوک تھا۔ 1935 عیسوی تک حیدرآباد ترقی کے راہ پر گامزن تھا۔ بتدریج حیدرآباد کی سیاست میں ہلچل ہونے لگی اور تحریک آزادی کی سرگرمیاں سارے ہندوستان کی طرح یہاں بھی بڑھ گئیں۔ کانگریس، ہندو مہاسبھا، انجمن اتحاد المسلمین جو رضاکاروں کی تنظیم تھی، ابھرنے لگی۔ جمہوریت کے حامی حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنا چاہتے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کو مملکت اسلامیہ میں تبدیل کرنے کی کوشش میں تھی اور خود ریاست حیدرآباد کے حاکم آزاد رہنے پر اصرار کر رہے تھے۔ بساط سلطنت پر بتدریج فرقہ پرست عناصر کا تسلط بڑھنے لگا۔ انہوں نے ملک میں تشددانہ سرگرمیاں بڑھا دیں، جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہونے لگے۔ ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دینے کے بعد صورتحال اور بدل گئی، جس کے لیے خود اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان تیار نہ تھی۔ ریاست میں ہونے والے واقعات سے براہ راست ان کا تعلق نہ رہا۔ یہی حیدرآباد کی بہت بڑی ٹریجڈی تھی، جو میر عثمان علی خان کو بہت مہنگی پڑی۔ آپ کے اطراف جمع بے ایمان، غدار اور غلط رائے دینے والے لوگوں نے، جنہیں خود ماں بدولت نے روزی روٹی دی، دربار میں عزت بخشی، ان پر بھروسہ و اعتماد کیا، انہوں نے ہی آصف جاہ صاحب کو دغا دی۔ 1938 عیسوی سے 1948 عیسوی تک پیش آنے والے واقعات سے آپ سبھی واقف ہیں، یہاں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہ ماضی کی تاریخ کے وہ اوراق ہیں جن میں میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کی رواداری گم ہو کر رہ گئی ہے۔ راجا نرسنگھ راج آلی کے مطابق اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دکن کو ہے شہ عثمان پہ فخر اے عالی، دکن کو ہے شہ عثمان پہ فخر اے عالی، ہمیں یہ فخر ہے ان کا کوئی جواب نہیں، ہمیں یہ فخر ہے ان کا کوئی جواب نہیں۔ تو بچوں، آپ نے آج خاندان آصفیہ کی رواداری کے بارے میں جانا۔
اس مضمون میں ڈاکٹر شیرا راج نے مختلف واقعات کے ذریعے سے آصف جاہ بادشاہوں کی صفات اور رواداری و حب الوطنی کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مضمون میں چند مشکل الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ خود مختار مملکت، آزاد حکومت۔ چلیے ہم اب اس مضمون پر ایک اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو ایک عبارت کی تشریح کر کے بتاؤں گی، باقی 2 عبارات کی تشریح آپ خود کر لائیں گے۔ اس مضمون میں سب سے پہلی تشریح کے لیے عبارت دی گئی ہے: عمر سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اپنی خوش تدبیری سے دولت آصفیہ کو زوال سے بچایا۔ اس کی تشریح اس طرح کرنا ہے، پہلے آپ حوالہ دیں گے۔ عبارت مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی رواداری سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنفہ شیلا راج ہیں۔ پھر اس کی تشریح اس طرح کریں گے: اس عبارت میں شیلا راج نے نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ کی رواداری کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے دوران حکومت اپنی تدبیروں سے دولت آصفیہ کے زوال سے بچایا اور حیدرآباد کو خوب ترقی عطا کی۔ اسی تشریح کے نمونے کے طور پہ آپ دوسرا سوال: ہندوستان کی بڑی ریاست کے فرمانروا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ تیسرا سوال: میر عثمان علی خان روادار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دردمند دل کے مالک تھے، آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مضمون اختتام کو پہنچا۔ شکریہ۔